إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تير ولا هام ولا صفر معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، عبادت و بندگی وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جس نے بیش بہا اور لاتعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا اور سب سے اعلیٰ، ارفع، عمدہ اور سب سے بہترین نعمت مذہب اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھول آور ہوں جملہ تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت، کامیابی و کامرانی کے لیے اس کائنات کے اندر ہادی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ معزز حاضرین، اس وقت ہم
اسلامی سال کے دوسرے مہینے سفر المظفر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یعنی محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ہم سے رخصت ہو چکا، اور ہم محرم کے بعد سفر کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان مہینوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آج میرے خطبے کا موضوع جو ہے وہ ماہ سفر بدشگنی اسلام کی نظر میں ہے۔ معاملہ ایسا ہے کہ اس مہینے کو، یعنی سفر کے مہینہ کو، زمانہ جاہلیت سے لے کر کے آج تک بدشگن اور منحوس سمجھا اور مانا جاتا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر اس کی رہنمائی کی جا سکے کہ در حقیقت اسلام کا جو نظریہ، اسلام کا جو موقف اور اسلام کا جو اسٹینڈ ہے ان مہینوں کے تعلق سے وہ کیا ہے۔ لفظ سفر صاد فا را سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کو منحوسیت یا نحوست پر محمول کرنے کی عربوں کی وجہ کیا تھی؟ علامہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی کو بیان، اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخر سفر کا مہینہ، سفر نام کیوں پڑا اس مہینے کا؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ مہینہ، سفر کا مہینہ، چونکہ محرم کے بعد کا مہینہ ہے اور محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں کا لحاظ عرب زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، لوٹ کھسوٹ سب کچھ بند کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزرتا، عرب اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے اور جنگ کے لیے اپنے گھروں کو خالی کر کے نکل جاتے، ایک طریقے سے اپنے گھر کو خالی چھوڑ دیتے۔ لہذا خالی گھر چھوڑنے کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا، اس لیے کہ انہوں نے، علامہ علم الدین سخاوی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف آگے کی کہ سفر المکان، جو جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو کہا جاتا ہے سفر المکان، جگہ خالی چھوڑ دی گئی، اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر کے نکل جایا کرتے تھے، گھر خالی ہو جاتا تھا۔ اور اس مہینے کے تعلق سے، یہ تو اس کی وجہ تسمیہ ہے، ان نام رکھنے کی وجہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے عربوں کے ہاں 2 غلط عقیدے پائے جاتے تھے۔ وہ کیا؟ پہلی چیز تو یہ، اس مہینے کو وہ لوگ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان لوگوں نے اپنا ایک اصول بنا رکھا تھا کہ جب ان کو جنگ و جدال کرنا ہوتی، لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا اور دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تو یہ کہہ دیتے تھے، اعلان کروا دیا کرتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا، پہلے سفر کا مانا جائے گا۔ یہ کرتے تھے، یعنی سفر میں ہی، محرم کو ہی سفر قرار دے کر کے اس میں لڑائی جھگڑا کر لیتے تھے اور پھر بعد والے مہینے کو محرم قرار دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بات ایسی ہے کہ ان کی جو زیادتی مہینوں کے ساتھ ہے، در حقیقت یہ مہینوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے کفر میں زیادتی ہے۔ یہ اس قسم کے کافر ہیں کہ یہ مہینوں میں زیادتی کرتے ہیں، لہذا ان کے کفر کے اندر زیادتی ہوتی ہے، مہینے کے اندر زیادتی یا آگے پیچھے نہیں ہوتا کچھ۔ تو اللہ نے ان کی تردید فرما دی۔
اور دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ کیسے منحوس سمجھا کرتے تھے؟ مثال کے طور پر اس مہینے کے اندر سفر نہیں کرتے تھے، اور اگر سفر پہ نکلتے وقت کوئی چیز، کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو اس کو بدشگن لے کر کے، اس کو منحوس قرار دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیتے، گھر لوٹ جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ دو عقیدے غلط طور پہ عربوں کے اندر پائے جاتے تھے سفر کے تعلق سے۔ اب نحوست اور بدشگنی کیا ہے؟ نحوست اور بدشگنی کہتے ہیں کہ اپنے کسی بھی عمل کو اس وجہ سے چھوڑ دینا، اس سبب سے چھوڑ دینا کہ وہ چیز اس کے عمل کے اندر، اس کی چیز کے اندر نقصان پہنچا دے گی۔ مثال کے طور پہ اب ایک آدمی صبح دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے دکان کھولی، اب پہلا ہی کسٹمر ایسا آیا جس نے ادھار کر لیا۔ اب آدمی یہ تصور پال کر کے ذہن میں بیٹھ جائے، یار آج تو پورا دن خراب ہونے والا ہے، ابھی تو بونی بھی نہیں ہوئی اور اس نے آ کر کے ادھار کر لیا۔ تو اس طریقے کی چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ یا اسی طریقے سے سفر میں جا رہے تھے، جیسے غیر مسلموں کے ہاں ان کا عقیدہ ہے بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی ایسا مسئلہ، برتن ٹوٹ کر کے گر جائے، ٹوٹ جائے، تو اس سے بدشگنی لے لینا کہ اب تو ہمارا کام نہیں ہو پائے گا۔ یا اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر سفر نہ کرنا، شادی بیاہ نہ کرنا، ہر خیر کے کام سے رک جانا، یہ سمجھتے ہوئے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لہذا اس مہینے میں اگر کوئی کام انجام دیا گیا تو وہ سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ تو یہ نحوست کا معنی ہے۔ اب یہاں رک کر کے آپ یہ دیکھیں کہ نحوست کے سلسلے میں بدشگنوں کے تعلق سے اسلام کا کیا نظریہ ہے، اسلام نے کیا موقف اور کیا اسٹینڈ پیش کیا ہے۔ دیکھیے، تقدیر پر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ ہر وہ چیز، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اگر میرے حصے میں آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا لکھا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آج لکھا ہے، ہماری پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ آپ مکمل طور پر تقدیر کے اوپر ایمان رکھیں۔ تقدیر کے اوپر اگر ایمان آپ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاملہ ڈاواڈول ہے، آپ ہر چیز سے ڈر جائیں گے، ہر چیز سے بکھر جائیں گے۔ تو اس بات کا سب سے پہلی چیز مکمل ایمان اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت پہلے ہی لکھ دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَ بِمُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، کہ جو بھی مصیبت زمین میں داخل ہوتی ہے، زمین پر اترتی ہے، یا اسی طریقے سے تمہاری جانوں کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو ہم ایک کتاب میں بہت پہلے ہی پیدا کر چکے ہیں، یعنی زمین پر اس کے نازل کرنے سے پہلے وہ لوح محفوظ کے اندر بہت پہلے ہی جمع ہوتی ہے، بہت پہلے ہی اکٹھا ہوتی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے فلاں کام میرا ڈسٹرب ہو گیا یا یہ نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ آپ تقدیر پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے، اچھا یا برا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونا ہے، اور اللہ نے اگر اچھا لکھا ہے تو اللہ رب العالمین اچھا ہی کرے گا، اور اگر ہماری قسمت کے اندر یہ چیز، تقدیر کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہونا ہے تو وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اسلام نے جو نظریہ پیش کیا بدشگنی کے تعلق سے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو تقدیر پر مکمل طور پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر واقعی میں کسی چیز کے اندر بدشگنی اور نحوست ہوتی تو وہ انسان کا اپنا عمل، یعنی برے عمل کے اندر ہوتی۔
کیوں؟ کیونکہ انسان کے اپنے برے عمل کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو کچھ بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ برائی کرو، اس لیے دنیا مکافات عمل ہے، آپ برائی کر کے اچھے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے آج نہیں تو کل وہ آپ کو ملنے والا ہے، اس لیے کہ دنیا گول ہے، گھوم کر کے آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹنا پڑتا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہی آپ کو ملنے والا ہے۔ کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو برا ہونے سے اللہ ہی رب العالمین بچا سکتا ہے۔ اگر آپ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا معاملہ ختم کر دے۔ تو یہ چیز انسان کا اپنا عمل خود اس کے لیے نحوست ہے، اگر وہ برا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نحوست اور کوئی بدشگنی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے نبی آپ کہیے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے، وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہوا مولانا، اور وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا دوست ہے۔ تو اسلام کا یہ دوسرا ذریعہ ہے کہ اگر آپ بدشگنی اور نحوست کسی چیز کے اندر مانتے ہو تو مانو کہ آپ کا برا عمل آپ کے لیے منحوس ہے، نحوست ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو بیان کی گئی کہ اسلام نے ایک اسٹینڈ یہ پیش کیا کہ جس طریقے کو لوگ مہینے کو برا سمجھتے ہیں، کوئی دن کو برا سمجھتا ہے، تو اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، مہینے یا دن در حقیقت ان کو منحوس سمجھنا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات کو منحوس سمجھنے کے مترادف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو منحوس سمجھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مہینے اور دن یہ زمانہ ہے، اور زمانہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں، لہذا کسی دن کو گالی دینا، کسی مہینے کو برا سمجھنا، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی ذات میں نقص نکالنے کے مترادف ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو برا سمجھنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت حدیث قدسی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم، ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ بڑا خراب ہے صاحب، حال ہی ایسا چل رہا ہے، وقت ہی ایسا چل رہا ہے، بہت برا زمانہ ہے، اس طریقے کے جملے اپنے زبان سے نکلتا ہے اور اللہ رب العالمین کو برا بلا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، زمانے کو گالی مت دو، میں ہی زمانہ ہوں، بیدِ الامر، سارے کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، دن و رات کی جو گردش ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن و رات کو پلٹتا ہوں، دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے، رات کو ختم کرتا ہوں دن لاتا ہوں۔ تو اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ برا اور منحوس نہیں ہے، اور جو آدمی عقیدہ رکھے، جو آدمی یہ سمجھے، جس کا یہ ایمان ہو کہ کوئی دن اور کوئی مہینہ برا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی ذات میں نقص نکالنے کے مترادف ہے، مجرم ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے ایک موقف اور ایک اسٹینڈ یہ پیش کیا کہ ہر حال میں، حالات کیسی بھی ہوں، آدمی کسی بھی چیز سے متاثر ہوئے بغیر مکمل طور پر پورا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر رکھے، اور اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی جو اعمال ہیں وہ دشمن ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر ایک بال بھی ماکا نہیں کر سکتے۔ جسم میں تکلیف کی تو بہت دور کی بات ہے، سر کا ایک بال بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہلا نہیں سکتے ادھر سے ادھر۔ یہ عقیدہ اور یہ توکل اللہ رب العالمین کے ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کھانسی بھی اگر آ جائے تو انسان فوراً مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے۔ عقیدہ، اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان۔ بھائی اگر تندرستی اللہ کی طرف سے ہے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے،
صحت اللہ کی طرف سے ہے تو تکلیف بھی مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور مرض کے تعلق سے تو بہت ساری احادیث میں آیا کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ایک طریقے سے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. لیکن ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا یقین اتنا ڈھلمل اور کمزور ہے کہ ہم فوراً وہم اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں ویسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاتا ہے، مولوی صاحب کے پاس پہلے جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. ایک ہوتا ہے تو 4 بتلاتا ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے، اور مسلمانوں کی اندر ان چیزوں کا ہونا یہ بہت ہی نقصان کا باعث ہے. اس سے در حقیقت عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، آگے چل کر کے ایمان بھی چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہی بات سمجھاتے ہوئے کہی. کیا فرمایا کہ وَعْلَمْ، اس بات کو جان لو، اپنے دل کے اندر بٹھا لو، سمجھ لو، ان الامت، کہ اگر ساری دنیا کے لوگ لو اجتمعت، ایک بات پر اکٹھا ہو جائیں. کس بات پر؟ الا ان ينفعوك بشيء، کہ سب مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے. لم ينفعوك الا بشيء كتب الله لك، تو اللہ کی قسم تجھ کو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. اللہ نے ایک لکھا ہے اور دنیا چاہتی ہے 2 دے دے تو 2 نہیں دے سکتی. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس بات کا عقیدہ رکھو. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے تیری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے، جتنا فائدہ لکھا ہے اتنا تجھ کو ملے گا. یہاں تک کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، یا کہہ لیجئے آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے کہ آپ بھی کسی کو کچھ دے سکیں. عقیدے کی بات چلیے، دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کیسے درست کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے ذریعے. یہاں تو ہم بات پر اللہ کو بعد میں، نبی کو پہلے، دعا کر رہے ہیں تو نبی کا نام پہلے آ رہا ہے، اذان دے رہے ہیں تو نبی کا نام پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں جو ہماری ذلت اور خواری کا باعث بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر نبی، ولی، پیر، فقیر، ان تمام لوگوں کو پر تقیہ کر لیا. ان سب کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا سوائے اللہ کے. سب کو سمجھنے لگ گئے. فلاں کے پاس چلے جاؤ تو پیٹ کر کے باہر مت نکلنا مزار سے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ناراض ہو جائیں گے. اگر یہ عقیدہ بن جائے اور یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نفع نقصان کا مالک ہے، اور یہ عقیدہ بن جائے کہ یہ پڑے لوگ، یہ مردے، یہ نفع نقصان پہنچانے جاتے، تو ایمان کا جنازہ پڑھ لیا جائے اور کیا کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اس بات کو اچھی طریقے سے گاٹھ باندھ لو، سمجھ لو کہ ساری دنیا اگر کوئی نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. ایک دن میں 1000 روپے کمانے ہیں، 1001 نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے تیری قسمت میں اس دن اتنا ہی لکھا ہے. لاکھ دنیا چاہے نہیں پہنچا سکتی. اور پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اس بات کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ دنیا اگر اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا. اگر اکٹھا ہو جائے اور اللہ نے ایک نقصان نہیں لکھا ہے تیری تقدیر کے اندر تو دنیا مل کر بھی تیرا بال باقا نہیں کر سکتی. یہ عقیدہ، یہ ایمان کہاں چلا گیا ہمارے اندر سے؟ ذرا ذرا بات پہ ہم خوف کھا جاتے ہیں، ذرا ذرا بات پر پہ یقین ڈھلمل ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا خوف، کبھی کسی کا خوف. آپ دیکھیں بڑا معاملہ عجیب و غریب ہے. گھر کے اندر کسی کو بیماری ہے تو ہم نے اس وجہ سے اپنے اندر تعویذ ڈال لیا گلے میں کہ ہمارے اوپر نہ آ جائے، نعوذ باللہ. یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ لینے والے. بڑا مسئلہ ہے. ہمارا تر امتیاز یہی تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ کے نہیں رہو گے تو ادھر ادھر کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین سب سے بے نیاز کر دے گا. پہلے پریشانیاں کس کے گھر نہیں آتی ہیں، کس کے یہاں پریشانیاں نہیں آتی ہیں.
اور یہ میرا مشاہدہ رہا یہاں آنے کے بعد، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آدمی جتنا ان چیزوں میں پڑتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ ان چیزوں میں پھنسا دیتا ہے اس کو. اور بھی بہت ساری جگہ دیکھی. لیکن عقیدتاً اگر آدمی خراب ہے تو اللہ رب العالمین پھر ایسے مقام پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو کلی طور پر آدمی کا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، ایمان بھی نہیں بچتا ہے. جہاں سے مل گیا ادھر سے سہارا مل گیا اس کو پکڑ لیا، ادھر سہارا مل گیا اس کو پکڑ لیا، بڑے معاملات ہیں. بہرحال تو یہ اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کا موقف، اسلام کا اسٹینڈ ہے کہ کوئی بھی چیز بدشگنی سے تعلق نہیں رکھتی، کوئی بھی چیز بذات خود منحوس نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدشگنی اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، یا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بدشگنی 3 چیزوں میں ہے. کس میں؟ عورت کے اندر، گھر کے اندر اور سواری کے اندر. ان 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے. تو بعض لوگوں نے یہ حدیث پڑھی اور اس پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے، جبکہ اس حدیث پاک کی جو تفصیل ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا. علماء نے اس کا 2 مفہوم بیان کیا. پہلی بات تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں 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 چیز کے اندر بدشگنی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یا ایک مقام پر حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ اللہ معاف کرے حضرت ابو ہریرہ کو جو حدیث کو محفوظ نہیں رکھ سکے. اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا قاتل اللہ الیہود، اللہ رب العالمین یہودیوں کو غارت کرے جو یہ کہتے تھے کہ 3 چیزوں کے اندر بدشگنی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے. یہ یہودیوں کا قول ہے اور بعد میں اس کو مسلمانوں کے اندر عام کر دیا گیا اور یہ سمجھنے لگے مسلمان کہ ہاں 3 چیزوں کے اندر حدیث کے اندر بدشگنی کا نام آیا ہے، بدشگنی کے بارے میں بتایا گیا ہے، عورت، گھر اور سواری. پھر علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر یہ مانا جائے تو کم سے کم یہ مانا جائے گا کہ اگر بدشگنی کسی چیز میں ہوتی، لہذا جب ان 3 چیزوں میں نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں بدشگنی اور نحوست نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف طور پر ایک حدیث کے اندر فرمایا، بخاری شریف کی روایت، لا عدو ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدد نہیں ہے، یعنی چھوت چھات کی اسلام کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. یا عقیدہ رکھنا کہ ایک بیماری سے دوسرے کو بیماری ہو جاتی ہے یا ایک کے بیمار ہونے سے پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے، در حقیقت یہ بھی زمانہ جاہلیت والا عقیدہ ہے، اس سے منع کیا ہے اللہ کے رسول نے. اور اسی طریقے سے ولا طیر، یعنی بدشگنی، فال لینا، پرندے اڑا کر کے قسمت کا حال معلوم کرنا. عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب سفر پر نکلتے تو پرندہ اڑاتے اور پرندہ اڑ کر کے اگر دائیں جانب چلا جاتا تو اس کو اچھا شگن سمجھتے اور سفر جاری رکھتے، اور اگر پرندہ بائیں جانب چلا وہیں سفر چھوڑ دیتے، واپس چلے آتے. اس کو بدشگنی. بتائیے پرندے کے اوپر اپنی قسمت کا حال چھوڑ دیا. اس سے بڑھ کر کے جہالت اور نامرادی، ناکامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا، اس کا بائیکاٹ کیا کہ نہیں، لا عدو ولا طیر ولا حامہ. بعض لوگ الو کے بولنے کو موضوع سمجھتے ہیں، کہیں اگر کسی گھر میں الو بول دے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کوئی مرنے والا ہے. بڑے غلط عقیدے ہیں اس تعلق سے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی آواز منحوس نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز کو کہا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز سننے کے اعتبار سے گدھے کی آواز ہے، اس کو بھی منحوس نہیں کہا. تو پھر یہ الو اور فلاں جو ہے دھماکہ، یہ سب کیا ہے؟ سننے کے اعتبار سے کہا کہ سننے میں کراہت، کان بہت بھاری پر محسوس کرتا ہے گدھے کی آواز سنتے وقت، لہذا اس کو بھی منحوس نہیں کہا. تو یہ الو کی آواز نکالنا یا کسی اور جانور کی آواز کو منحوس کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کو رد کیا. ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو بھی کہا کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقف پیش کیا بدشگنی کے تعلق سے، اور اسلام کا یہ موقف، اسلام کا یہ نظریہ کہ کوئی بھی چیز نحوست والی نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی بھی کاروبار منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی. یہ انسان کا اپنا نظریہ ہے. اگر وہ کسی چیز کو غلط سمجھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے غلط ثابت ہو جائے. یہ اپنا موقف اسلام کا، انسان کا ہے. بہرحال تو یہ اسلام کا موقف تھا، اسلام کا نظریہ تھا.
اب آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو عقیدے کی تعلیم دیتے ہوئے، ایمان کی تعلیم دیتے ہوئے، توکل کی تعلیم دیتے ہوئے سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین پر چھوڑنے کے لیے کہا. اور اس کی فضیلت جانتے ہیں؟ اس کی فضیلت وہ ہے کہ ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، اگر توحید بچا لے گئے، ایمان بچا لے گئے، توکل بچا لے گئے تو ہمارا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ. بخاری شریف کی روایت ہے، سنا ہوگا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اوپر تمام امتوں کو پیش کیا گیا. میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے جن کے ساتھ ان کی پوری امت ہے، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ چند لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ 10 آدمی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ 5 آدمی ہے، کوئی تو ایسا نبی ہے جو اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. تو میری نظر ایک بہت بڑی جماعت کے اوپر پڑی. تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کیا یہ میری امت ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، بلکہ آپ افق کے اوپر نظر ڈالیے، آسمان کے اوپر نظر ڈالیے. تو میں نے دیکھا تو پورا آسمان بھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. پوچھا گیا بھائی ایسا عمل کیا ہے ان کا کون سا ایسا عمل ہے جن کی وجہ سے یہ فضیلت، یہ مقام ان کو عطا کیا گیا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانوا لا یکتوون، یہ لوگ وہ لوگ تھے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. ولا یتطیرون، کبھی کسی چیز سے بدشگنی نہیں لیتے تھے. کانوا لا یکتوون، دم جھاڑ پھونک نہیں کراتے تھے. ذرا سا کھانسی آئی، نزلہ ہو گیا تو چلو مولوی صاحب کے پاس پھکوا لو چل کر کے، یہ نہیں کرواتے تھے، یا یہ نہیں کرواتے ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر نہ کوئی عذاب ہوگا نہ کوئی حساب ہوگا. دم جھاڑ پھونک کروانا جائز ہے، لیکن بچنا افضل اور بہتر ہے. اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، یہ سمجھنا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اس لیے کہ مصیبتیں، تکلیف یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. دم اور جھاڑ پھونک کر کے، پیچھے پڑ کر کے اپنے عمل کو، یا جو اپنی جو انٹری ہے بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والوں کی، اس کو ختم مت کیا جائے. ارے اتنی بیماری ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز کی حد تک کر سکتے ہیں، جائز طریقے سے قرآن و حدیث پڑھ کر کے دم کیا جائے، کیا جا سکتا ہے، ثابت ہے اللہ کے رسول سے. لیکن جو آدمی اس پر بھی اپنے آپ کو بچا لے جائے، اس سے بھی بچ جائے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اس عورت کا جس عورت کو مرگی بھی آتی تھی، مرگی کا دورہ اس کو پڑتا تھا. اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے کہ یہ میری بیماری صحیح ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا صبر کر لو، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی ہے جنت کی. اس بیماری کے اوپر صبر کر لے جاؤ، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ ایمان تھا. آج تو ہم کو چونکہ جنت دکھائی نہیں دیتی ہے، کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. دنیا کی رنگینی ہمارے سامنے ہے، جو دکھتا ہے ہم اسی کو یقین سمجھ رہے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے ہم اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. لیکن وہاں معاملہ ایسا نہیں تھا. وہاں فکر تھی آخرت کی. دنیا کو ٹھوکروں پہ رکھتے تھے. کہنے لگے اگر اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو میں راضی ہوں. میں اس بیماری، مرگی عورت کے لیے مرگی کا دورہ یہ بہت بڑی بیماری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دورہ آتا ہے تو عورت کو ہوش نہیں ہوتا، اس کا سطر بھی کھل سکتا ہے. اور وہی بات انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں اس بیماری پر راضی ہوں، لیکن ایسا کریے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میری سطر نہ کھلے. اس لیے کہ میں جب ہوش میں ہوتی ہوں تو اس بات کو گوارا نہ کرتی ہوں کہ میری سطر کوئی غیر مرد دیکھے. لہٰذا ہوش میں نہ ہونے کے بعد آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین میری سطر کو ڈھانپ لیا کرے، نہ کھلنے دیا کرے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی اس عورت کے حق میں. یہ دعا قبول ہو گئی اور پھر وہ عورت خوشی خوشی چلی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس عورت نے کہا، کیا کہا؟ دعا مت کرواؤ، جھاڑ پھونک مت کرواؤ، اس لیے کہ اگر ایسا کراؤ گی تو بھائی ہم کر دیں گے، معاملہ تو تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر وہ تمہارے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، لیکن اگر صبر کر لو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر آمنا اور صدقنا کہا اور واپس چلی گئی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے، ان میں سے دم جھاڑ پھونک نہیں کروانے والے، بدشگنی نہیں لینے والے، بلکہ ہر معاملے میں اپنے رب کے اوپر تکیہ کرنے والے، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کا گناہ بھی دیکھ لیں، ہم اس کو بڑا چھوٹا اور ہلکا گناہ سمجھتے ہیں، ہم ارے یہ بڑا منحوس آدمی ہے یار، ارے بہت منحوس، آج کا دن تو بڑا منحوس گزرا، بہت نحوست بھرا دن تھا، وہ جگہ اچھی نہیں ہے، بڑی نحوست بھری ہے، وہاں جاؤ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ہم جو اپنی زبان سے کہتے ہیں در حقیقت ہم کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ الشرک ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ بدشگنی لینا، منحوسیت کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں من ردت الطیرۃ من حاجۃ، کسی آدمی کو اگر نحوست اس کے کام کو کرنے سے روک دے تو وہ شرک میں پڑ گیا، اس نے شرک کیا۔ کوئی کام کرنے جا رہے تھے، کوئی سامنے ایسا آدمی آ گیا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، ارے یار اب تو سامنے آ کے اس کی شکل دیکھ لی، آج تو پورا دن خراب، اب یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کہنا یہ بھی شرک ہے، اس سے بچا جائے۔ بڑے بڑے اللہ والے سے پڑھے کہہ دیتے ہیں زبان سے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ جملہ کہاں تک لے جا رہا ہے۔ اس میں اصل حقیقت معاملہ یہ ہے، اس سے حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ کسی کو نحوست سمجھ لینا، منحوس سمجھ لینا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ یہ چیز نحوست والی چیز ہے، تو اس کے ذہن میں، اس کے وہم یا وہم و گمان میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب میرا کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے یہ نحوست میرے اوپر پڑ چکی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین سے نا امیدی کا پہلو غالب ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نیک فال لیا کرتے تھے، اچھا شگن لیا کرتے تھے، اچھا شگن لینے کے لیے کہا اور برے شگن سے منع فرمایا۔ آپ کے سامنے جب کہیں کسی آدمی کو آپ بھیجتے کسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا نام پوچھتے، نام اگر اچھا ہوتے تو آپ مسکراتے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے، اور جب اس کا نام اچھا نہیں ہوتا تو آپ کے چہرے کے اوپر کراہت ظاہر ہو جاتی۔ کہیں جگہ جاتے، کسی جگہ جاتے، اس جگہ کا نام پتہ کرتے، نام اچھا ہوتا تو داخل ہوتے خوشی خوشی، اور اگر اچھا نام نہیں ہوتا تو برے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے۔ خود جناب محمد رسول بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کا موقع مثال کے طور پر، آپس میں اتحاد یا یہ طریقے سے معاملہ طے ہونا تھا، کمپرومائز ہونا تھا، نہیں ہو پا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے بہت سارے لوگ ادھر سے آئے گئے، معاملہ طے نہیں ہو پایا۔ پھر آخر میں ایک صحابی، یا یہ کہہ لیجئے بعد میں صحابی ہوئے، ایک شخص سہیل بن عمرو کے نام سے ادھر سے آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سہیل ادھر سے آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سہل اللہ لکم امرکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا، یعنی خوش ہو جاؤ، تمہارا معاملہ بن گیا۔ بشارت دی صحابہ کرام کو، اتنے لوگ آئے، معاملہ بن نہیں پایا، لیکن جب سہیل آئے، سہیل کا معنی ہوتا ہے آسانی کرنے والا یا آسان کہہ لیجئے، تو اللہ کے رسول نے اس اچھے نام سے، ان کے نام سے نیک فال لیا اور صحابہ کرام کو خوشخبری دی، لہذا معاملہ طے ہو گیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، موضوع تو بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لہذا آخر میں یہی باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طریقے سے بدشگنی اور نحوست والی چیزوں سے بچنے، یا یہ عقیدہ رکھنے کہ کسی چیز کے اندر نحوست بدشگنی ہوتی ہے، مکمل طور پر ہمیں بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔